الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث قصہ کی یہ برکت تو دیکھو، فرشتے جہاں پر وہی لے کے آتے. در فاطمہ کی یہ عظمت تو دیکھو، جہاں پر پیغمبر بھی شفا لینے آتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وأسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد
ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما. إلهي آمين. ولا مغموم الله وكشف الله غما. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی وہ بخت رسا دے مرقد فاطمہ جو دکھا دے ہاتھ سے اپنے خود جام عرفان میری شہزادی مجھ کو پلا دے شان اقدس میں کہہ لوں قصیدہ قدسیوں کی زباں کو الا دے ہو کے خوش جس سے خاتون جنت دین و دنیا میں ہم کو
سلا دے. عرض کی ایک یہودی نے آ کر اذن مجھ کو جو خیر الورا دے. میں کروں حال دل اپنا روشن، مدعا میرا بہرے خدا دے. عورتیں مجھ سے کہتی ہیں پے ہم دختر مصطفیٰ کو بلا دے. ہے تمنا کہ شادی میں آ کر فاطمہ اپنا جلوہ دکھا دے. فاطمہ نے مشیت سے پوچھا کیا ہے تیری رضا وہ بتا دے. جو بلاتے ہیں شادی میں مجھ کو جانتا ہے تو ان کے ارادے. ہو نہ پوشاک وجہ تمسخر، تو جو چاہے تو عزت بڑھا دے. حکم خالق ہوا حوریاں کو، فاطمہ کو یہ مژدہ سنا دے. کون اس کا تمسخر کرے گا جس کو معبود برتر بنا دے. جا کے شادی میں بنتے پیمبر اپنا اعجاز سب کو دکھا دے. گھر سے نکلی جو محبوبہ رب، کہکشاں بن گئے سارے جادے. پہنچی جیسے ہی شادی کے گھر تک، حکم رب تھا ملک کو ندا دے. آئی آواز غیب یہودی، جلد نامحرموں کو ہٹا دے. مادر ان کی یہاں آ رہی ہیں جو ہے جبریل کے بھی خزادے. گھر میں داخل ہوئی نور چمکا ایسا جو دل پہ بجلی گرا دے. نور کو دیکھ کر عورتیں سب خاک پر گر پڑی بے ارادے. جان دی ہوش کھو کر دلہن نے غم سے بدلے مسرت کے جادے. جو تھی محبوبہ رب اکبر، جانتی تھی وہ حق کے ارادے. ہاتھ اٹھائے مصلی پہ جا کر تاکہ مردہ دلہن کو جلا دے. ہو کے پابوس فوراً دلہن نے عرض کی جام عرفاں پلا دے. سینکڑوں عورتیں لائی ایمان چھوڑ کر کفر و ظلمت کے جادے. جو تھی محبوبہ رب اکبر، جانتی تھی وہ حق کے ارادے.
ہے بجز فاطمہ کون ایسا جو کہ مردہ دلہن کو جلا دے. علی کی بزم کا کچھ ایسے اہتمام کرے، علی کی بزم کا کچھ ایسے اہتمام کرے، فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کرے، فرشتے آ کے زمیں پر ہمیں سلام کرے. یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کرے، یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کرے، نجف میں صبح کرے کربلا میں شام کرے، نجف میں صبح کرے کربلا میں شام کرے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے، لگاتے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں، نعرے حیدری یا علی، لگاتے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں، ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا، جسے بس ہے وہی مولا. من کن تو مولا علی علی، من کن تو مولا علی علی، تیرا بھی مولا علی علی، میرا بھی مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، تو نجف بلا لے علی علی، ہم تیرے حوالے علی علی. نجف جانے کی حاجت ہو تو بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نبی نے کہہ دیا مولا، جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا. غدیر کم کا قصہ، غدیر کم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا. خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، نعرے حیدری یا علی. کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے. میرے ہر شعر پر دل سے منافق کے دھواں اٹھے، جو منکر ہے علی کے، جو منکر ہے علی کے، ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں،
بر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار لعنت۔ علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر علم، جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر، سوالی سب اکٹھا ہو گئے ہیں، سج گیا خیبر۔ جو سچی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ یہاں ہے ساقیے کوثر، یہاں جنت کا در بھی ہے، ملائک ہے یہاں موجود اور جن و بشر بھی ہیں، فضائیں ہیں یہاں اطہر، علی صفدر کمر بھی ہیں۔ یہ ایسی بزم ہے جس میں، یہ ایسی بزم ہے جس میں امام عصر آتے ہیں، ظہور قائم آل بیت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے تمام محبوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور جلد سے جلد نجف جانے کی حاجت ہو تو بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عباس عباس یا بالفضل العباس، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، تم اپنی پناہوں میں لے لو، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم،
ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ان چہروں کو رونق دے دو جو غم سے بہت گھبرائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي يا رب الزهراء بحق زهراء اشف صدر زهراء بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. My dear sisters and our beloved viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin in the name of Allah, the Almighty God, the Compassionate and the Most Merciful, the one who created this entire universe with utmost perfection. Praise be to Allah, who amongst His vast creation and number of creatures gave us, the mankind, the status of being Ashraful Makhluqat, the best of creations. Not just that He made us and gave us the tag of being Ashraful Makhluqat, but to guide us He sent down 1,24,000 prophets. Peace be upon the pure and immaculate messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Especially a special peace be upon the last messenger of Allah, the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And after his last prophet, Allah blessed us with the holy household of Ahlul Bayt alayhimus salam, for whom Rasulullah said that after me stay along with these two, Quran and Ahlul Bayt, and you shall never go astray. Peace be upon the holy household and the pure and immaculate progeny of Rasulullah, especially on the last one of them, the awaited savior of Allah, the Hazrat, the Hujjat of the time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farjahu Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Along with the door of holy Ahlul Bayt, Allah blessed us with the fountain of knowledge, the beacon of guidance, the holy book which is a miracle in itself, the Furqan, Majid, Hamid, Quran, Al-Kareem. In this Quran, Allah somewhere tells us the tales of Prophet. In this Quran, in few verses, Allah is showing us the mercy of Him. In this Quran, Allah has given us the knowledge of everything until the day of judgment. In this same Quran, in Surah At-Tawbah, verse number 36, Allah says, indeed the number of months with Allah is 12. Months in Allah's book, the day when He created heavens and the earth. But out of them 4 are sacred. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
My dear sisters and our beloved viewers, before we begin today's Jashan, let us congratulate the holy household of Ahlul Bayt alayhimus salam for the commencement of this blessed month of Mahe Rajab. And I congratulate all of you on the commencement and the beginning of this month of mercy, Mahe Rajab al-Murajjab. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. My dear sisters, as we recited that verse of Surah At-Tawbah, a question instantly popped up in our minds, that which are those 4 sacred months of Allah, and why are they termed sacred out of all the 12 months? So let us get the answer in the light of hadith from Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Rasulullah said that the 4 months that are discussed in Surah At-Tawbah, which are called sacred, are Muharram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah and Rajab. And Rajab is the most sacred of them. And when question was asked that why these 4 months are termed sacred, Holy Prophet replied that even before the advent of Islam, even before the religion of Islam was introduced, even before the advent of Islam, in these 4 months, waging a war or attacking even an enemy was prohibited. My dear sisters, this highlights that this month of Rajab is full of peace. Allah wants peace and tranquility to be spread in this holy month. That means this month is full of peace and tranquility. My dear sisters, as mentioned in a very famous narration from Rasulullah, that Rajab is the month of Allah, Shaban is the month of Holy Prophet, and Ramadan is the month of Ummah. My dear sisters, of course, all the months belong to Allah. It is not that out of these 12 months, a few months are of Allah. No, all these 12 months are of Allah. But this hadith highlights the magnitude and excellence of the month of Rajab. My dear sisters, it is a great opportunity for us to avail. It is indeed a great opportunity to reflect on ourselves that we are in the month of Allah. We are in the month of Rajab al-Murajjab. We must be very mindful and let not this month pass as we let the ordinary months pass by. This is the month in which we must be very desperate to gather the rahmah of Allah as much as we can. My dear sisters, this is the month for which Messenger of Allah Rasulullah said that Rajab is called Asab. Why Asab? Because Rajab is the month when mercy of Allah is poured upon people. But, there's a twist here. Rasulullah told his believers, O Muslim, agreed, the blessed month has spread its shadow on you. This is the month on which the mercy of Allah is poured upon. But here comes the twist. Mercy of Allah is poured upon the one seeking it. So my dear sisters, of course the mercy of Allah is being poured upon. But on whom? Not on everyone. The one who is actually ready for it. The one who is seeking it. Again, a question pops up. How do we seek the mercy of Allah? How do we prepare ourselves and how do we get steadfasted to receive the blessed rahmah of the blessed month of Rajab? So again, let's get the answer from the traditions of holy Ahlul Bayt alayhimus salam. There are few acts which are recommended and highly emphasized to be performed in the month of Rajab. The most emphasized out of all the acts and the most recommended one is fasting in the month of Rajab. No other act is emphasized as much as fasting by Ahlul Bayt for the month of Rajab. As we see in the tradition from the 7th Imam, Imam Musa Kazim alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Our 7th Imam, peace be upon him, in a very famous narration, Imam says that Rajab is a river of paradise. Rajab is a river in paradise whose water is whiter than the milk and sweeter than the honey. Imagine
how pure and how sweet the water would be. And the one who fasts for even a single day in the month of Rajab al-Murajjab, on the day of judgment, when the sun would be on our heads, people would be drowning in their own sweat. On that day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will permit the one who had kept even a single fast in the month of Rajab to drink from that river of Rajab of paradise. My dear sisters, what a reward! Subhanallah. What more can we ask? The day of judgment, when the level of thirst would be high up there, we would be permitted to drink from that river. And not just this. Further, Imam continues that fasting in the month of Rajab brings forth the protection from hellfire. Second reward, fasting in the month of Rajab is the way to fulfillment of the needs, wishes and desires of the Mu'mineen. Third reward, it is said in the Riwayah that the one who fasts for even a single day in the month of Rajab will get protection against the punishment of grave on the first night of grave. Subhanallah, my dear sisters, we must not lose this opportunity. We must not let even a single day of this month pass by. As said in the famous narrations that Rajab is the month to plant your seed, Shaban is the month to water it, and Ramadan is finally the month when the tree of your Iman grows up. My dear sisters, let's not waste even a single day, and let's gather as much as reward as possible. Another act which is highly emphasized and highly recommended for the month of Rajab is seeking forgiveness from your Lord. My dear sisters, as this month is so beloved to Allah, being so beloved to God, it is the best chance to offload the burden of sins from our shoulder, isn't it? Of course it is. As mentioned in a Riwayah, the one who recites Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu wa atubu ilay 100 times in the month of Rajab. See the reward. The one who recites this line for the 100 times in the month of Rajab and then gives charity, Allah will bless that person with all His mercy. Subhanallah. What a small act and a great reward. Further, the Riwayah is continued that if a person recites this for 400 times, Allah will reward that person like a martyr. Subhanallah. My dear sisters, what reward are we getting? Just by reciting this line for 400 times, such a small task, and we are getting the reward of a martyr. And there are numerous such du'as, numerous such acts recommended in the books like Mafatih al-Jinan, and numerous small du'as which are dedicated and recommended to be recited in this month. Another great thing, and especially for today, another most highly recommended thing and the very blessed day is Laylatul Ragaib. My dear sisters, Alhamdulillah, Alhamdulillah, every month on the first Thursday of each month, we gather here on the platform of Bibi Khadija Academy to celebrate the Nauchandi. May Allah bless Salma auntie and all the others who are working behind the curtains to let all these successful program run, and especially may Allah bless the founders and those who put their efforts for the successful running of Khadija Academy. Shaheen auntie, recite a loud salawat as a token of appreciation for them. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. May Allah increase their tawfiqats as we gather every month for the Nauchandi. But do you know what gives us elevated status to the Nauchandi of Mahe Rajab? Why first Thursday of Mahe Rajab stands out and stands elevated other than all the other Thursdays? Because as per the narration of Rasulullah, the one who fasts on the first Thursday of Rajab
And when the night of Shab-e-Jummah comes, first Shab-e-Jummah of Mah-e Rajab, it is called Laylatul Ragaib, the night of desires, the night of wishes. The one who fasts on the first Thursday of Rajab and recites a 12 rakat namaz, 12 rakat salah, to be performed in a particular manner, the one who does this act of Laylatul Ragaib will be rewarded immensely. Do you want to know the rewards? The first and foremost reward is he'll be granted forgiveness. Second, all his desires and wishes will be fulfilled. And the third and very important reward is that when that person will go in the grave and it would be dark and loneliness and everyone would have left the person, a Noor shall enter the grave of that person. That person will ask the Noor, who are you? The Noor shall reply, I am your namaz from Laylatul Ragaib of that particular year. And my friend, I am your savior against the punishment, the fishar of your qabr, of your grave. My dear sisters, what an amazing reward. Endless rewards for small acts of Mah-e Rajab. My dear sisters, even if you have missed today's fast, I would recommend at least recite this 12 rakat namaz with the niyat of Raja Ilahi, for the pleasing of Allah, for Qurbatan ilallah. My dear sisters, indeed this is the month. Every passing second we must avail. This is the month to make the most out of it. This is the month which we must not let it pass as the ordinary months. Another great act which is highly emphasized for the month of Rajab is establishing a very strong bond with Ahlul Bayt alayhim salam. My dear sisters, as we all know that as the month of Rajab arrives, it brings so much sweetness other than lots of kheer puri. Of course, lots of kheer puri is a sweetness, but I'm talking about the ruhani sweetness that Mah-e Rajab brings in. It is that it begins with the wiladat of our fifth Imam, and by the end, it gives us the good news of the arrival of Mah-e Shaban. And in between, we see there are so many occasions to dress up, put on lots of makeup, go to centers, meet and greet the sisters in faith, and we enjoy so much in the jashns. Of course, we do that. But the motive behind all the jashns and motive behind all the meet and greet at the centers should be establishing a great bond with Ahlul Bayt alayhim salam. We see that in other months we are not as connected to Ahlul Bayt alayhi salam as we are in this month of Rajab. Of course, because this is the month which brings so many good news for Ahlul Bayt, which brings so many sweet and auspicious occasions for Ahlul Bayt alayhim salam. So we must avail all these opportunities and get connected to Ahlul Bayt alayhim salam. For surely getting connected to them is getting connected to Allah, because they are the chain from us to Allah subhanahu wa ta'ala. Recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. My dear sisters, as today we are celebrating Jashn-e Maulud-e Rajab, that means we are here to celebrate the Jashan of all the wiladats that come in this month of Rajab. Inshallah, we'll try and recite a few ashar for all the wiladats that fall in this month of Rajab and send our good wishes and congratulations to Holy Ahlul Bayt alayhim salam. To begin with, as the moon of Rajab shines high up in the sky, a moon brighter than the moon of sky is shining in the arms of Imam Zainul Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. This is the noor of our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. And for our fifth Imam, the poet writes, Matlae imamat par
چاند پانچواں چمکا، مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، ہو گئی زمین روشن اور آسماں چمکا، مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، کنیت ابو جعفر اور لقب ملا باقر، کنیت ابو جعفر اور لقب ملا باقر، علم ان کا دنیا میں بن کے کہکشاں چمکا، علم ان کا دنیا میں بن کے کہکشاں چمکا. Indeed, my dear sisters, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, in the line of Imamat, he is the only Imam to have that sharaf that his maternal grandfather and paternal grandfather, both his grandfathers are the holy Imams. From his maternal side, Imam Hassan Mujtaba is the grandfather, and from the paternal side, Imam Hussain is the grandfather. So on the arrival of our fifth Imam, we congratulate both the grandfathers on the arrival of their grandson with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Moving ahead, on the 5th of Rajab 214th Hijri, it was the day when our 10th Imam arrived, Imam Ali ibn Muhammad al-Naqi al-Hadi alayhim as-salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Imam was born in Medina. Imam Ali Naqi's conduct and moral excellence were exactly the same as those displayed by the others and each and every member of the holy household. Whether in imprisonment or in freedom, in whichever state he was kept, he was always engaged in either worshipping Allah or helping the needy or spreading the deen of Allah and spreading the guidance, and hence he is known as Imam al-Hadi, the Imam who guides. And this Imam surely holds a very high rank. To congratulate the holy household on the arrival of Imam Hadi, let us recite a small ashar. آسمان امامت کے 10ویں قمر، آسمان امامت کے 10ویں قمر، میرے مولانا کی شہنشاہ گئے، آسمان امامت کے 10ویں قمر، میرے مولانا کی شہنشاہ گئے، تقوی رب اکبر کے دارین میں، تقوی رب اکبر کے دارین میں، مومنوں آج قبلہ نما گئے، آسمان امامت کے 10ویں قمر. And as a week into Mahe Rajab, it is the time when the hearts of Mu'mineen are illuminated and full of joy and delight. It is the day when dua of Amir al-Mu'mineen was answered. Imagine Amir al-Mu'mineen who has Marzi-e-Rabb, when stands on the prayer mat in tahajjud and raises his hand in front of Allah and asks for a son. How beautifully Allah has answered Ali's prayer, that on the 7th of Rajab, it marks the wiladat of Sakkai Sakina, Sakkai Haram, Babul Hawaij, Alamdar Hussaini, Qamar Bani Hashim, Abul Fazl al-Abbas, Ibn Ali, Ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala
Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Indeed, he is Babul Hawaij, the door of desires, the door of fulfillment of wishes, and it is the door of the King who blesses everyone, who gives everyone without hands, and it is the door from no one has ever returned empty-handed. So let us raise our hands, send our congratulations to Bibi Ummul Baneen and Imam Ali, and let us go to the Bargah Abul Fazl Abbas with our desires in our heart. Naam-e Abbas wasila ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، مانگنا ہے جو علمدار کے در پر مانگو، مانگنا ہے جو علمدار کے در پر مانگو، معجزہ نام ہے، معجزہ نام ہے یہ درد دوا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. Indeed, the name of Hazrat Abbas is the best wasila, is the best name to be asked for the sake of in Bargah Rabbul Izzat. We ask Allah to bless us all with the tawfiqats to make the most out of this holy month of Rajab by the name of Hazrat Abbas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Just 2 days after 7th of Rajab, it is just 3 days after the 7th of Rajab, it is 10th of Rajab when we celebrate the arrival of our Imam, or of our beloved Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. This Imam is called the Jawad Imam. My dear sisters, in a household where everyone is Sakhi ibn Sakhi, the household which is famous for its altruism and isar, amongst them someone being called Jawad, that means we cannot imagine the peak of his generosity, that he's called Jawad. Jawad means the one whose generosity knows no limits. And not just in that time, even today, the amulet with the name of Imam Jawad, Hirz-e Jawad, is the best and sacred amulet for the protection against every evil and for each and every blessing and fulfillment of desires. Let us congratulate the holy household for the arrival of Imam Jawad through this ashar. نائب شاہ خراسان با خدا پیدا ہوئے، نائب شاہ خراسان با خدا پیدا ہوئے، خلق کے ہادی نوا صلی اللہ پیدا ہوئے، امت نبی کا بیڑا پار لگانے کے لیے، امت نبی کا بیڑا پار لگانے کے لیے نوے مسند نشی مصطفیٰ پیدا ہوئے، فنائے عشق ہے اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، فنائے عشق ہے اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بھر کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بھر کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں، ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے، ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے، در مولا تقی پہ ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں. درود امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی
Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajahum. My dear sisters, finally it is the time, most awaited day of the year, the day which fills the heart of Mu'mineen with joy, which makes the eyes of Mu'mineen shine. It is the day of Wiladat of their Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajahum. It is the day which remarks the birth of the one whose hands are Yadullah, hands of Allah, whose eyes are Ainullah, eyes of Allah, whose tongue is Lisanullah, tongue of Allah, whose door is Babullah, door of Allah, the one who when strikes a sword, his sword or his attack is heavier than the worship of Sakalain, who when sleeps on the bed of Rasulullah for one night, his sleeping is so much loved by Allah that Allah is ready to purchase it against the will of Allah. My dear sisters, it is the birth of the one who was born at the place where no one was ever born before, nor shall ever anyone get that sharaf of being born in Kaaba. Surely the birth of Imam Ali is a miracle in itself, that when the expected mother Bibi Fatima bint Asad was worshipping around Kaaba, and she was worshipping and doing tawaf of Kaaba, and suddenly she felt the pain of labor. She looked at Kaaba and said, "Oh Allah, I believe in you. I believe in the messengers of yours. I believe in the scriptures sent down by you. I ask you by my grandfather Abraham who built this house, and I ask you for the sake of this child in my womb, ease my labor." As soon as Bibi Fatima bint Asad said this dua, everyone around was shocked to see the cracks on the walls of Holy Kaaba. The wall of Holy Kaaba opened for Bibi Fatima bintul Asad. She walked inside and the door and the walls closed behind her, and everyone around was shocked to see this. This reminds me of the story of Bibi Maryam from Quran. My dear sisters, can you reconnect that when Bibi Maryam had the pain of labor and she wanted to go to the house of worship, she was said by the Archangel Gabriel that Allah has said that this is the house of worship. This is my house and not the place to deliver your child. And on the contrary, my dear sisters, one Bibi was asked to leave and another Bibi was invited and welcomed, and not by opening the door, by giving a crack in the wall, and the crack till today stays there, remarking the birth of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And even the Kaaba is proud to have that crack on itself. On this, the Kaaba itself says, "इस बात पे क्यों कर ना करे फक्र मवाली, सोचा नहीं बस हमने तो जाना है अली को, बतलाती है ये काबे में मौजूद दरारें, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को, अली अली मौला अली अली, अली अली मौला, अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला, अली अली मौला, अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला, मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, खुदा के घर से बुतों को भगा रहे हैं अली, जिदार काबा ने हंसकर कहा खुदा की कसम, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली, झूठे खुदाओं वालों आओ, झूठे खुदाओं को ले जाओ, आ गया घर का मालिक देखो, अपनी दुकान कहीं और लगाओ, आ गई अंदर मादर हैदर, झूम के काबा फिर यही बोला, अली अली मौला, अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला. My dear sisters, as it is rightly said in the hadith,
that even if all the trees of the earth become pens and all the oceans dry up to become ink, yet it would not suffice to write down the merits and fazail of Imam Ali alayhi salam. So how can we mention all the fazail of Imam in just a small session? But giving zinat to your mehfil through zikr Amir al-Mu'mineen is what Rasulullah said. Moving ahead towards the end of Mahe Rajab, on the 20th of Mahe Rajab, we celebrate the arrival of the most beloved princess of Imam Hussain alayhi salam, Bibi Ruqayya or Bibi Sakina bintul Hussain salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. My dear sisters, this is the Bibi for whom it is mentioned in history that Imam used to go on his prayer mat in the night prayers, raise his hand in front of his Lord and ask his Lord to bless him with a daughter who can be the peace of his heart. And rightly answered prayer, Imam Hussain was blessed with the daughter, and he named him Sakina. Sakina, which comes from the word sukoon, which means peace. And it was heard Imam saying in the history that the house without Sakina is not worth living. My dear sisters, this hadith highlights how much love Imam Hussain had for Bibi Sakina. She was the youngest daughter of Imam Hussain and the most beloved child of Imam Hussain. And not just Imam Hussain, she was beloved to all the members of holy household, and she had a very special bond with Hazrat Abbas alayhi salam. Let us congratulate Imam Hussain and Hazrat Abbas and the holy household on the arrival of Bibi Sakina through this ashar. مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، گہوارے کی تیرے ہے عجب شان سکینہ، گہوارے کی تیرے ہے عجب شان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ. And through these ashar, we congratulate Bibi Rubab, for this is the month of Rajab, in which she got the good news of both her children. On 20th of Rajab, we celebrate the Wiladat of Bibi Sakina. And on 24th of Rajab, we celebrate the arrival of Babul Hawait, Janabe Ali Asghar alayhi salam. He is the most ferocious warrior of Lashkar-e Hussain on the day of Ashura. Why? Because indeed all the soldiers were brave and ferocious, but Janabe Ali Asghar is the only warrior who made the Lashkar, the army of Yazid, turn their faces away and weep over this martyrdom. Indeed, he is Babul Hawait, and let us congratulate Bibi Rabab for the arrival of both her children, Bibi Sakina and Janabe Ali Asghar, and a small ashar for the bravery of Janabe Ali Asghar alayhi salam. آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتی نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو ہم کبھی کھوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو ہم کبھی کھوتے نہیں، تیر کھا کر مسکرایا تو کہہ گیا علی اصغر ہمیں، تیر کھا کر مسکرایا تو کہہ گیا علی اصغر ہمیں، ہم ہیں اولاد نبی میدان میں کبھی روتے نہیں، ہم ہیں اولاد علی میدان میں کبھی روتے نہیں. My dear sisters, even the kids of the household of Ahlul Bayt are so brave that they are role models for us. Moving ahead, as we come towards the end of Mahe Rajab, yet this holy month has two good news left for us. On 27th of Rajab,
we celebrate two auspicious occasions and two great events in the history of Islam. One is 27th of Rajab is celebrated as the day of Mab'as, the day when Rasulullah got the first divine revelation through Archangel Gabriel. This means that this day of Mab'as marks the beginning of the revelation of the Holy Quran, the Yom ul-Mab'as. And second, the night of 27th of Rajab is Laylatul Miraj, the night of Miraj, ascension of Rasulullah from Mecca to up high, the tour of seven skies and the heaven. In this tour, Allah showed all His secrets, and all the doors and curtains were uplifted for Rasulullah, and He made the tour of this whole Arsh-e-Ilahi. And when he came back from the journey of Miraj, he brought so many good news and so many gifts for his ummah. So this day of 27th of Rajab marks the journey of Miraj, ascension of Holy Prophet from Mecca to Jerusalem and then to seven skies and heavens. My dear sisters, as we come to an end of this Jashan today, I request you all to get steadfasted and to get ready to make the most out of this holy month of Rajab. This month of Rajab should be so that when we enter the month of Ramadan, we are pure and clean to receive all the mercy of Allah. We must spend every second of this Mahe Rajab in either zikr of Allah or any worship of Allah or any form of ibadah. My dear sisters, as we would be busy in ibadats and jashan in this month of Rajab, be very careful that when we dress up, when we put on lots of makeup, when we go to the centers, we are actually doing it for pleasing the heart of Bibi Sayyida, not to make her sad by bepardagi, not to make her sad by the incomplete hijab. Please take care of this, as I wanted to give this single message for the month of Rajab. As coming to an end, I request that we all keep one another in our precious prayers in this month of Rajab. And the most precious prayer by which we end today's Jashan, Allahumma ajil li waliyik al-faraj. Allahumma ajil li waliyik al-faraj. Allahumma ajil li waliyik al-faraj. May Allah hasten the reappearance of the awaited Savior, Sahib al-Zaman, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Allahumma swalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jazakallah. Iltimas dua. عظمت جناب سیدہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کی مولا سے ملاقات نہ ہوگی. آنکھوں میں اگر کوئی کرامات نہ ہوگی، وہ سامنے آئیں گے مگر بات نہ ہوگی. مہدی کے اگر نور سے ایک شمع جلا لے، اے دوست تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی. کائنات امام زمانہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عظمت امام حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، وہ جان مشرقین اکیلا ہے آج بھی. اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی. عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو، جو دل میں ہے بھرا. بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں،
خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں، کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہے، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں، نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ، بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجھتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجھتی ہے راہ، اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا۔ الہی آمین۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے، تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی۔ الہی آمین۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی، دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی۔ الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 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 نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری تمام شہیدان کربلا اسیران کربلا غریبان کربلا اور سادات کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سوروں کی تلاوت، حدیث قصہ، مناجات اور جشن کا ذکر تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرمانا، اور ہم یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بارگاہ پنجتن پاک کے 14 معصومین، بالخصوص ہمارے وقت کی امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا کی بارگاہ میں، عطرت رسول، عطرت اہل بیت کی بارگاہ میں، 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں، جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب امینہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب خدیجہ بنت خولید سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مادر ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں، جناب
نرجس خاتون سلام اللہ علیہ مادر امام زمانہ کی بارگاہ میں، جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ خواہر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ خواہر امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب فضا سلام اللہ علیہ کنیزان بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام وہ عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے اور بچانے میں قربانی پیش کی ہے، تو یہ سب نذرانہ کہ سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ کل مرحوم مومن و مومنات کی ارواح کو ہم اصال کرتے ہیں جو حضرت آدم سے لے کے آج تلک جو دنیا سے رحلت ہو گئے ہیں، بالخصوص بانی جشن کے مرحومین کو اصال کرتے ہیں۔ یہ جشن میں شامل ہونے والی مومنہ کے مرحومین کو تمام مرجع عالم دین آیت اللہ ذاکرہ نوحہ خان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جس کا کوئی دعا یا فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو اس کی ارواح کو ہم اصال کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جس کی آج قبر کی پہلی رات ہے، اے غفور الرحیم ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمانا، ان کے جو بھی فرائض باقی رہے تیری رحمت کے صدقے میں، تیری رحیمی اور کریمی کے صدقے میں اسے برطرف فرمانا، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرمانا، قبر سے بہشت کے دروازے کھول دینا، ان کی برزخ کو جنت کے ایک باغ میں سے باغ بنا دینا، پلے صحرات بجلی کی طرح پار کرا دینا، محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس علیہ السلام کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، ان کے سوال جواب آسان فرمانا، قیامت کے دن کفن کے ساتھ عزت کے ساتھ محشور فرمانا، اور جنت الفردوس میں اہل بیت کی ہم نشینی عطا فرمانا۔ پروردگار عالم ہماری بھی آنے والی موت کی منزل کو آسان فرمانا، ہمارا خاتمہ خیر پر ولایت کی دولت کے ساتھ کرنا۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء
عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.